السلام علیکم، آداب، خوش آمدید. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا لڈیشا پنڈ اے پوڈ کاسٹ سیریز ود اریج. آج ہماری سوسائٹی میں اگر ایک عورت آؤٹ اسپوکن ہے تو وہ ماڈرن ہے، خاموش ہے تو شریف ہے، پردے میں ہے تو بیکورڈ ہے، اور بنا پردے کے ہے تب تو بے شرم ہے. کیا دین اور ڈگنیٹی ایک ساتھ نہیں چل سکتے؟ کیا عورت اگر پردے میں ہو تو وہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتی؟ لیکن کربلا کی عورتوں نے ہمیں ان سب سوالوں کے جواب دیے، اور ایک ایسی خاتون سے ملوایا کہ جس نے زنجیر میں بند کر بھی ایسا خطبہ دیا جس نے تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا، جس نے ہمیں ویمن امپاورمنٹ کا فلسفہ سمجھایا، جس نے ہمیں بتایا فیمنزم آخر ہوتا کیا ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی ایک ایسی ہی گیسٹ موجود ہے جو زینبیہ کردار سے تعلق رکھتی ہیں، ایک معلمہ ہے جن کا انداز بیاں ہی خود میں ایک ریولیوشن ہے. میں بات کر رہی ہوں اور میں ویلکم کر رہی ہوں محترمہ طاہرہ نجمہ صاحبہ کا. طاہرہ جی، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. شکریہ آپ کا. میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں اور پروردگار عالم سے ہر ناظرین کے لیے صحت سلامتی کی دعا کرتی ہوں. آمین انشاءاللہ. طاہرہ جی، اگر میں سمپلی اس بات سے شروع کروں، یہ بہت بڑی بات ہے لیکن کہ کربلا ہی کیوں ہمارا مذہب، اگر میں کہوں، اگر میں سمپلی کربلا تک محدود نہ رکھوں، کربلا اس لیے بار بار ذہنوں میں آتا ہے کیونکہ کربلا ایک فکر ہے جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کے ساتھ چلنا چاہیے. لیکن اگر ہمارا مذہب دیکھیں تو عورت کو اتنا درجہ دے چکا ہے، عورت کے کیریکٹر کو اتنا وسیع بتاتا ہے، اتنی ذمہ داریوں سے نوازا ہے عورت کو، اور جو سب سے بڑی ذمہ داری ایک عورت کے لیے ہے وہ میری فکر میں یہ ہے کہ ماں بننے کی ذمہ داری. کیونکہ جب عورت ایک ماں بنتی ہے تو وہ اس کا درجہ بہت ہی بلند ہوتا ہے، کیونکہ ہٹ مٹ آسک نہ یہ وونمت کہ سانہِ مذہبن ماج ہندین کھورن تل چھُ جنت. اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ کیا ہوتی ہے ماں، ذمہ داریوں کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے جب اس کائنات کو خلق کیا تو اس کائنات کے وجود کو مکمل کرنے کے لیے مرد و زن دونوں کو اس میں خلق کیا، اور جو ذمہ داریاں مرد کو دی وہ ایک عورت کو بھی دی. آپ دیکھیں عبادات کے لحاظ سے یا باقی فیلڈس میں آپ دیکھیں ہر ذمہ داری، یعنی مرد کے لیے اگر نماز ہے تو عورت کے لیے بھی ہے، حج ہے تو عورت کے لیے بھی ہے، الی آخر. لیکن اہم ترین ذمہ داری جس کو ایک خاتون کے کاندھوں پر ڈالا گیا ہے وہ ماں بننے کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے لیے اس دنیا میں فیکٹریز موجود ہیں، کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر پہننے اوڑھنے کی چیزوں سے لے کر ان چیزوں تک کہ جو ڈیلی لائف میں انسان استعمال کر رہا ہے اور اپنی ظاہری زندگی کو ان فیسلٹیز کے ذریعے جو ہے آسان کر رہا ہے. صحیح. لیکن اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ کہیں بھی آپ کو انسان بننے کی فیکٹری نہیں ملے گی، اور یہ انسان بننے کی فیکٹری فقط اور فقط ماں کی گود ہے. صحیح. لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ انسان بننے کی فیکٹری جو ماں کی گود کو کہا گیا ہے، یا جو یہ تربیت کی ذمہ داری اس ماں کو دی گئی ہے، اس ذمہ داری کی شباہت بہت زیادہ ملتی ہے، بہت زیادہ ملتی ہے اسی ذمہ داری سے جو انبیاء، اولیاء اور مرسلین کو پروردگار عالم نے امت کے مقابلے میں سونپی ہے. جی. وہ ذمہ داری ان سے بھی کہا گیا یزکیہم ویعلمہم الکتاب، یعنی ان کو پاک و پاکیزہ بناؤ، یعنی ان کی تربیت کرو اور ان کو تعلیم دو. تو یہی ذمہ داری ایک ماں کی بھی ہے. لہٰذا اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس کو پتھر اور انسانوں سے
مہیا کیا جائے گا اور جو کافرین کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی ایک جوان غش کر گیا اچھا، اس آیت کو سن کر، اور جابر بن عبداللہ انصاری سوال کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو کیسے بچانا ہے۔ یہاں پر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ اگر تم چاہتے ہو اپنی نسلوں کو بچانا، یعنی اگر چاہتے ہو اپنی اولادوں کو انسان بنانا، تو میں 4 اصول تمہیں بتاتا ہوں، وہ 4 اصول تمہیں اپنانے پڑیں گے۔ لہٰذا وہ 4 چیزیں، وہ 4 اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلا اصول افعل الخیر، تم خود اچھا بننے کی کوشش کرو تو خود بخود تمہاری گود میں پلنے والا بچہ اچھا بنتا جائے گا، اور تم اس ذمہ داری کو بنحو احسن انجام دے سکو گی۔ اور دوسرا اصول ہے وَذَكِّرُوهُمْ بِاللَّهِ، اپنے آس پاس کا، اپنے گھر کا ماحول ہی ایسا بناؤ کہ تمہارے بچوں کو تمہارے گھر میں رہ کر، اس ماحول میں رہ کر، اس فضا میں رہ کر پروردگار کی نافرمانی کرنے کی جرأت نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا اصول کہ وَأْمُرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، ان کو اچھائی کی تعلیم دو اور ان کو منکرات سے، برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ لیکن میں یہاں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گی کہ آج کل کی ماڈرن مائیں کہ جو اس ذمہ داری سے بھی دور بھاگنا چاہتی ہیں اور ماڈرن بننے کے چکر میں اپنی فیملی اور اپنے بچوں کو اپنے گود میں پلنے والے ان نونہالوں کو بھی متاثر کرتی ہیں، لہٰذا جو یورپین سسٹم نے ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا ہے کہ بچوں کو آزاد چھوڑو اور ان کو نہ اچھائی کی تعلیم دو نہ برائی کی تعلیم دو، لہٰذا یہ یہاں پر بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ یہ بیگانوں کی تعلیم ہے اور یہ بیگانوں کے سسٹم میں ہے کہ مسلمان بچوں کو علی الخصوص ان کی فیملیوں سے باہر لے کر آؤ تاکہ بیگانے ان کی تربیت کریں۔ جس قرآن میں پروردگار ایک مومن کو مومن کے مقابلے میں ذمہ داری دے رہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی، اب دیکھیں کہ اب جس ماں کی گود میں جو بچہ پل رہا ہے، یہ ایک بچہ نہیں پل رہا ہوتا، یہ قوم پل رہی ہوتی ہے، بے شک یہ ایک معاشرہ پل رہا ہوتا ہے، اور یہی ماں اگر ذمہ داری کو بنحو احسن انجام دے سکے تو یہ اس انسان کے ذریعے، اس بچے کے ذریعے جس کو یہ گود میں پال رہی ہے، معاشرے کو معطر کر سکتی ہے۔ بے شک۔ اور اگر اسی ذمہ داری کو یہ چھوڑ دے اور بنحو احسن انجام نہ دے تو معاشرہ بدبودار ہو سکتا ہے۔ بالکل، لہٰذا ضروری ہے ایک ماں باپ کے لیے ان اصولوں پر عمل کرنا، علی الخصوص ماں کے لیے کہ وہ خود بھی اچھی بنے، ماحول بھی اچھا بنائے، تبھی اس کے بچے کو بھی، تبھی اس کا بچہ بھی اچھا بن سکے گا اور اچھائیوں کی تعلیم بھی دے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش بھی کرے۔ بے شک طاہرہ جی، آپ نے یہ بات بجا فرمائی کہ آج جو ہے عورتوں کی پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں اور ماؤں کی پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں۔ نو ڈاؤٹ آج زمانے کی ڈیمانڈ بھی یہ ہے کہ بعض دفعہ مرد عورت دونوں کو کام کرنے نکلنا پڑتا ہے، لیکن میں ساتھ ہی یہاں پہ یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ مجبوری سبب ہونا چاہیے۔ اگر مجبوری سبب عورت کو نکلنا ہے، اس کو لگ رہا ہے مجھے میرے مرد کی طرف ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے کمائی کی صورت میں بھی، تو ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ شاید نکل سکیں۔ لیکن اگر آج یہ صرف ایک وہ ٹرینڈ جو بن چکا ہے، پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں، ایک وبا ماڈرن ویمن کا، ہم اگر باہر گھر کے باہر ہے گھر کو بھی صبح پر شام تک وہاں کیا میں گھر بہت کروں صبح پر شام تک، مطلب ایک وہ پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں۔ تو میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے ایک ماڈرن ویمن، ایک امپاورڈ ویمن؟ اگر ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کردار پہ نظر ڈالیں، ان نے تو ہمیں واضح کر کے بتایا ہے کہ دین کے دائرے میں ہی رہ کر
عورت ماڈرن بھی ہوگی, عورت ایمپاورڈ بھی ہوگی. آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. آپ دیکھیں کہ دین اسلام نے کسی بھی فیلڈ میں ایک عورت کو جانے سے منع نہیں کیا ہے, بے شک, لیکن ہر فیلڈ میں جانے سے پہلے اس کو اہم اور مہم دیکھنا ہے, پرائیورٹی کس کو مجھے دینی ہے. صحیح. لہٰذا جب وہ مجبور ہے, واقعاً ایسی حالت ہے, ایسی کنڈیشن ہے اور اس کو باہر نکلنا پڑ رہا ہے, یا دوسرے الفاظوں میں یہ کہوں کہ اس کو نان و نفقہ اپنے بچوں کا دینا پڑ رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہاں اسلام بھی اس کو منع نہیں کر رہا بالکل ہے. لیکن اسلام نے اتنی زیادہ عزت, اتنی زیادہ ریسپیکٹ ایک وومن کو دی تھی کہ بھائی تم ایک گھر کی ملکہ ہو, بالکل تمہارا نان و نفقہ مہریہ سب مرد کے ذمہ ہے, بالکل بالکل, اور تمہارے لیے یہ چیزیں اسلام مہیا کر رہا ہے, ایک ملکہ کی طرح تم تک یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں. لیکن تمہیں جو اہم ترین ذمہ داری دی گئی ہے اس کو تم اسلام کے دائرے میں رہ کر انجام دو. اور اگر تم دیکھا دیکھی میں, اگر تم جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے آج کل, اور ہم چشمے میں ایک دوسرے کو دیکھ کر تم نہیں کہ میں کیوں گھر بیٹھوں اور مجھے گھر سے باہر نکلنا ہے, چاہے وہ 5,000 کی ہی جاب کیوں نہ ہو, 2,000 ہی کی جاب کیوں نہ ہو, صبح سے شام تک مجھے نامحرموں کے سامنے اپنی نمائش کیوں نہ کرنا پڑے. آپ دیکھیں کہ یہاں یقیناً اس کی فیملی بھی سفر ہوگی, بالکل, اور وہ نسلیں بھی سفر ہوں گی. یہ ایک بچہ سفر نہیں ہو رہا ہے, یہ نسل در نسل اس کا اثر ضرور رہے گا. لہٰذا اسلام منع نہیں کرتا ہے کسی فیلڈ میں جانے کے لیے, لیکن تم پہلے اہم اور مہم کو دیکھو. بالکل, کہیں کسی مہم کے پیچھے جا کر تمہارا اہم تو نہیں چھوٹ رہا ہے. بالکل بالکل وہی بات کہ پرائیورٹائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. بہت ہی زیادہ. میرا یہ ماننا ہے کہ آج عورت کہیں نہ کہیں چونک رہی ہے اس چیز میں کہ وہ پرائیورٹیز سیٹ نہیں کر پا رہی ہے, اور دیکھا دیکھی, جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا, دیکھا دیکھی کے چکر میں خود درائے ہمسائے سنز نوش درائے تو بہ کیازِ بیہمہٕ گرِ, کٔمِس تانۍ سٕنٛز فلٲنۍ سٕنٛز کوٗر درٛایہِ, میٲنِس رشتہ دار سٕنٛز کوٗر درٛایہِ تو میں کیازِ چھُ گرِ بِہُن. یا بعض دفعہ آج سوسائٹی کا ایک ٹرینڈ یہ بن چکا ہے کہ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کے بچے کو آپ کی ضرورت ہے, ہم اس پہ فوکس نہیں کریں گے, ہم بچے کو اٹھا کے کرنچ میں ڈال دیں گے, لیکن خود اٹھ کے, جیسا کہ آپ نے کہا, اس کو گھر پہ اسلام نے ملکہ بنا کے رکھا تھا, لیکن اس نے شہزادی بنا کے رکھا تھا, لیکن اس نے چوز کیا کہ میں باہر جا کے کسی کی نوکری کروں, کسی کی مزدوری کروں. یہ کتنی غور و فکر کرنے والی بات ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم تک آج پیغامات ایسے پہنچائے جا رہے ہیں, ہمیں بھٹکایا جا رہا ہے. مہربانی کر کے مس انفارمیشن کے چکر میں انفارمیشن کو مت بولیے جو ہم تک اسلام نے آلریڈی پہنچائی ہوئی ہے. جو آج زمانہ ہم تک پہنچا رہا ہے وہ مس انفارمیشن ہے. اور یہاں پر میں آپ کی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ کہوں, آج آپ سماج میں دیکھیے, 4 سال 5 سال 10 سال پہلے ماں باپ پریشان رہتے تھے کہ میرے بیٹے کو جاب نہیں مل رہی ہے یا میرے بیٹے کو روزگار نہیں مل رہا ہے, اور ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ اس کو آئندہ ایک فیملی کی پروٹیکٹ کرنی ہوتی تھی. بالکل. لیکن آج کل 99% ماؤں کا دکھ یہ ہے کہ میری بیٹی کو جاب نہیں مل رہی ہے, اور جب ہم رشتہ بھی ڈھونڈتے ہیں تو جاب والی بہو چاہیے. بالکل. یعنی آپ دیکھیں کہ شاید 100% میں 1% بھی یہ نہیں چاہتا ہے رشتہ ڈھونڈتے وقت اپنے بچے کے لیے کہ مجھے بچوں کی ماں چاہیے, بالکل, نسلوں کی ماں چاہیے. بالکل 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 ایک المیہ ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں نا طاہرہ جی کہ بدقسمتی یہ ہے ہم تک جیسے وہ پروپوگنڈا میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں انفارچونیٹلی. بہرحال ایموشنل انٹیلیجنس کی اگر بات کریں کہ ایک عورت سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, وہ تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھ ہی جاتی ہے ساری چیزیں. جیسا کہ ایک عورت کو لے کے اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک عورت میں 6 سینس ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے, اور وہ گٹ فیلنگ انٹیوشن اس کا کافی اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ یوں پکڑ لیتی ہے اگر کچھ ظاہری چیزیں ہو بھی نہیں رہی ہوتی, کسی کے ذہن میں کیا ہو رہا تھا, تو وہ کس ماحول میں کیسے بیہیو کرنا ہے, کس ٹائم پہ کیسے نہیں کرنا ہے, ایک عورت میں اللہ تعالیٰ نے اور حالات نے بھی اس کو ویسا وہ گرل کیا ہوتا ہے. ایک زنانہ مز اکھ سو ایموشنل انٹیلیجنس آسان.
جی تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے ایک تو بتائیے ایموشنل انٹیلیجنس کو ہمارا مذہب کیسے ایکسپلین کرتا ہے، اور ایک عورت جب ایک مشکل وقت کا سامنا کر رہی ہو تو کیسے بیلنسڈ طریقے سے اس کا سامنا کرے؟ یہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کا بہترین درس ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ملتا ہے. بے شک. اب دیکھیں کہ لقب ہی ان کو ملا عقیلہ بنی ہاشم. اچھا. اور یہاں بہت سے لوگ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ عقل مند ترین خاتون جو تھی فقط بنی ہاشم کی خواتین میں سے نہیں. عقیلہ بنی ہاشم یعنی خاندان بنی ہاشم، چاہے وہ مرد تھے چاہے عورتیں تھیں، ان میں عقل مند ترین خاتون. تو یہ عقل مند ترین کس اعتبار سے تھی؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ زمان شناس تھی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ امام شناس تھی. بے شک. اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ وظیفہ شناس تھی. یہ بہت اہم چیز ہے. بے شک. اور جب یہ چیزیں، یہ کوالٹیز ایک لیڈی کے اندر موجود ہوں گی تو ایموشنل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ زمانے پر حاوی ہو سکتی ہیں، غلبہ پا سکتی ہیں. وگرنہ آپ دیکھیں کہ ہم جب مشکلات میں گھر جاتے ہیں تو بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جس عورت نے بچپن سے ہی ظلم و ستم، سافٹ وار، ہارڈ وار، چاہے بابا کے زمانے میں، چاہے ماں کے زمانے میں، چاہے بھائیوں کے زمانے میں دیکھے ہوں، اور روز عاشور جس نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک 18 جو ہے عزیزوں کے داغ دیکھے ہوں. آپ دیکھیں. اور پھر اس کے بعد اس خاتون کو جب لایا جائے کسی دربار میں، یعنی آپ دیکھیں کہ عصر عاشور تک ہارڈ وار دیکھا، بالکل، اس کے بعد سافٹ وار شروع ہو گیا. یعنی فضا ایسی بنائی گئی، وہ قتل، چاہے قتل گاہ تھا یا بازار کوفہ تھا یا دربار کوفہ تھا یا دربار شام تھا، جہاں کرسی نشین، جہاں تماشائی، جہاں جو ہے اس وقت کا حاکم اپنی جو ہے فتح کا جشن منانے کے لیے لوگوں کو جس نے بلا رکھا ہو، اور ایسی حالت میں، ایسی فضا میں ایک رسن بستہ، اسیر، داغ دیدہ عورت کو لایا جائے. کس چیز کے لیے؟ ایموشنل بریک ڈاؤن کرنے کے لیے. بالکل. تاکہ یہ مناظر دیکھ کر وہ ایک دم ٹوٹ جائے اور تسلیم ہو جائے اور اپنے مشکلات سے جو ہے کر لے، مشکلات کے سامنے سرنڈر کر لے. بالکل. لیکن یہاں دیکھیں آپ کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جانتی تھی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کے ذریعے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کیا؟ میں کچھ مثال عرض کروں گی. جب قتل گاہ، کہتے ہیں قتل گاہ ان کو لایا ہی گیا اسی لیے، ایسی حالت میں جو حالت واقعاً رقت بار تھی. اچھا. اور جب پہنچی حضرت زینب گودال قتل گاہ، سب سے پہلے، یعنی جو بہن ایسی حالت دیکھے تو کیسے اسے برداشت ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے جو جملہ کہا، بھائی کے بدن کے ٹکڑوں کو ہاتھ میں لے کر اللہم تقبل منا ھذا القربان، یعنی زینب کو پروردگار کی بارگاہ میں اس عمل کی قبولیت کی فکر ہو رہی ہے. یعنی ان مشکلات کا سامنا کرنا، یعنی قبولیت عمل اگر ہے تو اس ساری مشکلات کے ساتھ میں اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کے ذریعے آرام سے لڑ سکتی ہوں. بے شک. اور فتح پا سکتی ہوں. اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ دربار میں وارد ہوتی ہیں تو بہت ہی شجاعانہ اور غیرت مندانہ انداز میں کہتی ہیں، ایسے مشکل وقت میں یزید سے مخاطب ہو کر، کد قیدک وسع سعیک. رہبر معظم اس جملے کا بہت اچھے سے جو ہے معنی بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت زینب نے ایسی فضا میں، ایسے سافٹ وار میں، جہاں ان کو دشمن نے ایسی فضا بنا رکھی تھی تاکہ زینب سلام اللہ علیہ جو ہے ایموشنل بریک ڈاؤن کا شکار ہو جائے. لیکن زینب نے کہا مخاطب ہو کر، تم جو غلطی کرنا چاہتے ہو کر لو، خدا کی قسم تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے باہر نہیں نکال سکتے، اور ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب یزید جیسا انسان، ابن زیاد جیسا انسان تانے دے رہا ہے، دیکھیں کتنا مشکل وقت ہے، رسن بستہ ہے، داغ دیدہ ہے، اور جو ہے غریب الوطنی ہے، وہاں زینب کو جب تانے دیے جا رہے ہیں تو زینب کہہ رہی ہے وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا،
میں نے جو بھی دیکھا وہ خوبصورت ہی خوبصورت تھا. ایک وہ فلسفہ رجز ہے. خوانی، وہ خطبات، وہ شہادت کا التماس، وہ ایثار، وہ قربانی، اور ان تمام چیزوں کو میں نے خوبصورت دیکھا، کربلا سے قتل گاہ سے کوفہ تک. اور اس کے بعد چوتھا جملہ، ان 4 جملوں کے ذریعے ہم واقعاً جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس سمجھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جس کے دربار میں آپ کو اسیر بنا کر لایا گیا ہو، جہاں تماشائی اور جو اپنی فتح کا جشن منا رہا ہو، وہاں زینب کہے کہ یزید تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ میری نظروں میں نہ تیری کچھ حیثیت ہے، نہ تیرے مقام کی کچھ حیثیت ہے. اور یہ وہی عورت کہہ سکتی ہے ایسے مشکل وقت میں کہ جس کی نظر میں خدا بڑا ہو. جب خدا بڑا ہو جاتا ہے تو مشکلیں بالکل چھوٹی ہو جاتی ہیں. بالکل. اور اگر خدا چھوٹا ہو جائے، خدا نخواستہ، تو مشکلیں بڑی ہو جاتی ہیں. بہت خوبصورت بات آپ نے یہ فرمائی کہ اگر انسان بس اس چیز پہ غور و فکر کرے کہ آپ کا خدا بہت بڑا ہے تو آپ کی مشکلیں خود بخود چھوٹی ہو جائیں گی. لیکن اگر بدقسمتی سے آپ نے اپنے خدا کو خدا نخواستہ اتنا چھوٹا سمجھا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو اپنی مشکلیں بہت بڑی لگیں گی. اور یہی جناب زینب سلام اللہ علیہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ویمن جو ہوگی سوئی ہے کہ ہر کن مرحلس پہ تمام مشکلات ہند سامنا کر. کیونکہ بے شک اگر ہم ابھی تک یہ ڈسکس کر چکے ہیں، میں بار بار یہ بات دہرا رہی ہوں کہ اسلام نے، ہمارے مذہب نے عورت کو بہت بلند درجہ دیا ہے. اور جہاں بلند درجات آتے ہیں وہیں پہ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. جہاں ذمہ داریاں آتی ہیں وہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جہاں آپ نے اپنے خدا کو بڑا سمجھا تو آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا کوئی مسئلہ نہیں اتنا بڑا سمجھا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہ بقول شاعر کے کہ جو چپ ہوئیں تو ملائک میں اضطراب آیا، جو لب کھلے تو زمانے میں انقلاب آیا. بے شک زمانے میں انقلاب آیا، ایسا انقلاب جو تا قیامت تک برپا رہے گا. طاہرہ جی، آج ایک اور وبا میں جو ہماری خواتین الجھی ہوئی ہیں، ایک سافٹ وار جو چل رہا ہے، آپ سافٹ وار کی بات کر رہی تھی. آج جو موجودہ زمانے میں ایک سافٹ وار چل رہا ہے وہ آئیڈیولوجیکل وار چل رہا ہے. ایک فیمنزم کا وبا پھیلا ہوا ہے. تھوڑا سا اس پہ بتائیے کہ فیمنزم کیا ہے اور ہمارا مذہب اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے، اور کیا دین اسلام اور فیمنزم ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، فیمنزم جب ہم دیکھتے ہیں یہ ایک سیاسی اور سماجی حرکت ہے کہ جس کا نظریہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کو ایکول رائٹس دیے جائیں. ٹھیک. اور ان کی دلیل بھی یہ تھی کہ بہرحال ایک عورت کو، ایک خاتون کو سماج میں بہت ساری چیزوں سے محروم رکھا گیا ہے، چاہے حقوق کے لحاظ سے، مثلا ارث نہیں ملتا تھا، حق مالکیت ان کو نہیں دیا جاتا تھا، اور بات کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی، کمانے کا حق نہیں رکھتی تھی، الی آخر. اور لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ مکتب فیمنزم وجود میں لانے والے افراد تھے، یا جو یہ نعرہ بلند کرتے ہیں، اتفاقاً انہوں نے فقط اور فقط عورت کی جو ہے جسمانی اور ظاہری حقوق کو مد نظر رکھا. یا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ جس فیمنزم کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ خدا محوری اخلاق اور معنویت سے خالی ہے. بالکل. اور یہ لوگ خود بھی روح کے قائل نہیں ہیں، فقط جسم کے قائل ہیں، اور ان کی نگاہ میں یہ جہان جو ہے فقط مادی ہے، یعنی اس میں جو ہے روح کہیں شامل ہی نہیں ہے. لہٰذا فقط جسم کو مد نظر رکھ کر یہ ایکول رائٹس دینا چاہتے ہیں. درحالی کہ اسلام میں دیکھیں آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں انسان ہیں. بالکل. لیکن یہ 2 طرح کے انسان ہیں. بے شک. اور ان کے حقوق، ان کے رائٹس مساوات کے اعتبار سے نہیں ہونے چاہیے، یعنی برابر ایکول نہیں ہونے چاہیے، بلکہ عادلانہ ہونے چاہیے، منصفانہ ہونے چاہیے. جیسے کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
जितनी इस्लाम ने एक लेडी को रेस्पेक्ट दी, जितनी इस्लाम ने एक लेडी को आज़ादी दी, बेशक उतना कहीं भी नहीं मिलती है। लेकिन जहाँ पर औरत के हकूक़ की बात होती है, जिससे वो इंसानियत के कमाल तक पहुँच सकती है, मानवियत के रास्तों को तय कर सकती है, हत्ता मर्दों के लिए भी उस मैदान में रोल मॉडल बन सकती है, उस कंपटीशन के मैदान में परवरदिगार ने दोनों को बराबर हकूक़ दिए हैं। बेशक अब सूरह अहज़ाब में देखें, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये यानी तमाम मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, क़नाअत करने वाले मर्द, क़नाअत करने वाली औरतें, पाक दामन मर्द, पाक दामन, यानी जहाँ वाक़न मिलने चाहिए बराबर के हकूक़ इंसानियत के नाते, वहाँ इस्लाम ने दे रखे हैं। और यहाँ पर मुझे याद आई शहीद रईसी की अहलिया की बात, जब वो पाकिस्तान के दौरे पर गई थी तो बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही थी कि जितनी एक औरत को फ्रीडम की ज़रूरत थी उतनी इस्लाम ने उसको दे रखी है। बेशक अब उससे ज़्यादा जो वो मांग रही है तो वो हैवानियत है, तो वो अयाशी है। बेशक और यहाँ पर आप देखें कि फेमिनिज़म ने क्या कर रखा, वो इक्वल राइट्स के नाम पर औरत को बादशाहियत से बाहर निकाल कर मजदूर से भी, गुलामी से भी बदतर दलदल में फंसा के रख दिया, बेहयाई के दलदल में। और पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलमरअतु रेहाना लैसा बिक़हरमाना, औरत एक फूल है, फूल नाजुक होता है, बिल्कुल वो कोई पहलवान नहीं है। लेकिन फेमिनिज़म का नारा लगाने वाले आज क्या कर रहे हैं, इस नाजुक सिन्फ के साथ इसकी शख्सियत को पामाल किया जा रहा है, और इससे जो है वो हार्ड वर्क लिया जा रहा है जिस चीज़ के लिए मर्दों को खल्क़ किया गया था। रहबर मुअज़्ज़म बहुत ही खूबसूरत बात फरमाते हैं, कहते हैं कि औरत के मर्द का हाथ लोहे के जैसा होना चाहिए, क्योंकि उसको करने ही है वैसे काम। बिल्कुल। औरत के हाथों में नरमी और लताफत क्यों है, क्योंकि इसको इन हाथों के ज़रिए मोतियों को चुनना है, यानी नस्लों की तरबियत करनी। बिल्कुल, मोती खुरदुरे चीज़ से नहीं उठाई जाती, बिल्कुल, उसको मखमल में छुपा के रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला ने काम ही ऐसे रखे हैं औरत के इतने बुलंद दर्जात वाले। लिहाजा जिस्मानी एतबार से तफावत है वो होना चाहिए, वहाँ इक्वल राइट्स की बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम देखें कि इस्लाम ने औरत को एक ट्रू एम्पावरमेंट दी हुई है, लेकिन बदकिस्मती से हम जो सूडो फेमिनिज़म के दलदल में फंसते जा रहे हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं और हम अपने रूट्स को भूल रहे हैं, जो रूट्स हमारा दीन इस्लाम है, हमारा मज़हब हमें बताता है। और अगर मैं देखने वालों के लिए ये कहूँ कि दीन इस्लाम एक वो रिजिड दीन नहीं है जैसा इसको बदनाम किया गया है आज, लेकिन दीन इस्लाम औरत की हया को प्रोटेक्ट कर रहा है। बहरहाल, अगर सिंपली मैं आपकी बात का निचोड़ निकालूं तो वो इतना ही है कि औरत को महफूज इसीलिए रखा जाता है, जैसा आपने कहा कि औरत एक फूल की मानंद होती है और मर्द का हाथ लोहे का हाथ होना चाहिए, क्योंकि उसको घर से बाहर निकलकर काम करने हैं, बहुत सारी चीज़ें औरत के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए मुहैया करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ है कि हम जो एक वो सॉफ्ट वॉर का टारगेट बन रहे हैं जी। और कहते हैं ना कि किसी कौम को अगर टारगेट करना हो तो सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट उस कौम में औरत होती है। पहले औरत को टारगेट करे तो ऑटोमेटिकली उसकी फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वो कौम अंदर ही अंदर कٲشِر پٲٹھۍ چھِنہ أسۍ وَنان زَزُر چھُ تَتھ گژھان أنٛدری أنٛدری، کیٛازِکہِ یۄس یہِ زنان چھِ آسان یہِ ما چھُ آسان پانسٕے تانۍ محدوٗد، مرد چھُ یہِ چھُ پانسٕے تانۍ محدوٗد، زنانہِ چھِ خۄدایَن دِژمٕژ ذمہٕ دٲری أمِس چھُ عیال پکناؤن۔ یہ میں یہ کہوں کہ یہ گھر میں ایک ستون کا رول ادا کرتی ہے، اور جتنا ستون پاورفل ہوگا اتنا ہی گھر کی چار دیواریاں بھی پاورفل ہوں۔ بالکل، بے شک بے شک۔ آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو لڑکیاں ایک اسٹرگل میں پھنسی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ زمانے کے ساتھ بھی ہمراہ رہنا چاہتی ہیں۔ ایک وہ ماڈرنٹی کا جو دور چل رہا ہے، پتہ نہیں اس کو ماڈرنٹی ہی بولیں گے یا کیا بولیں گے، لیکن
وہ ماڈرن بھی رہنا چاہتی ہیں. سوچا نہیں یہ تھی آسان کہ مجھے جاننے والے مجھے وہ بولے کہ یہ دقیانوسی خیالات کی ہے. وہ ماڈرن بھی رہنا چاہتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ اپنی ڈگنیٹی کو بھی مینٹین رکھنا چاہتی ہے، باؤنڈریز میں بھی رہنا چاہتی ہے. ٹھیک، تو کیسے اسٹرگل کا سامنا کرے؟ اگر ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کی بات کریں، وہ کیسے متاثر کرتا ہے ہمیں ماڈرن ویمن رہنے پہ؟ آج کل کے دور میں کس کو ماڈرن ویمن کہا جا سکتا ہے؟ جی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو ہے مشہور جو حکمت ان کی دل دہلانے والی نہج البلاغہ میں موجود ہے، اللہم اجعل نفسی اول کریمہ تنتزعها من کرائمی. یعنی یہ ایسی دعا ہے کہ واقعاً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ پروردگار اگر میری قرار ہو کہ میری قیمتی چیزوں میں سے کوئی چیز لے لی جائے تو سب سے پہلے میری جان لے لینا. ٹھیک، یعنی مجھے وہ زندگی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں ڈگنیٹی نہ ہو، جس میں پاک دامنی نہ ہو، بالکل جس میں وہ اسلامک آئیڈینٹی نہ ہو اور پھر میں زندہ رہوں. بالکل. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسلام آپ کو منع نہیں کرتا ہے، لیکن بہرحال جو ہے اسلام نے جو دائرہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے اندر رہ کر آپ بہرحال دنیا کے ساتھ بھی چل سکتی ہیں اور اپنی ڈگنیٹی کو بھی محفوظ رکھ سکتی ہیں، مینٹین کر سکتی ہیں. اور ایسے بیلنس کرنے کے لیے آج کل کی لڑکیوں کو کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ ان کو جو ہے جس دور میں وہ رہ رہی ہیں اور جو ان کے ولی ہیں، اصل ولی کون ہے؟ ہمارے امام الزمان عجل اللہ تعالی فرج، پروردگار کی آخری حجت. یہ کہ ان کی جو ہے شناخت بھی پیدا کرے. شناخت کس طرح سے؟ ان کی صفات کے بارے میں، ان سے رابطہ بھی برقرار رکھے تاکہ زمانے کے دشمن جو ہے آپ کو اس چار چوب سے، اس فریم سے باہر نہ نکال پائیں اور آپ کی ڈگنیٹی داغدار نہ ہو. بے شک. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ بھی کرتی رہے. اور یہ اس کو خیال رہنا چاہیے ایک لڑکی کو کہ ہم جس فیلڈ میں بھی ہیں، ہم دنیا کو بھی لے کر چل سکتے ہیں اور آخرت کو بھی لے کر چل سکتے ہیں اس دائرے کے اندر رہ کر. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا، سماج، معاشرہ اور انسانیت کے دشمن جو ہے ہمیں مس یوز کر سکے. بالکل بالکل، آپ نے وجہ فرمایا کہ وہ اپنی سوچ کو بھی زندہ رکھے، اپنی فکر کو اتنا اعلیٰ رکھے کہ وہ دشمن کے چلائے ہوئے اس وار کا شکار بھی نہ بنے. مطالعہ بھی کرتی رہے اور بے شک اسی دائرے میں بھی رہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے جو متاثر ہیں، وہ اس زمانے میں ایسی مثالیں آپ کو بہت ساری مل جائیں گی جو اسلامی دائرے میں رہ کر یعنی دنیا کو بھی ساتھ لے کے چل رہی ہیں اور آخرت کو بھی ساتھ لے کے چل رہی ہیں، اور کسی بھی فیلڈ میں ان کے قدم نہیں ڈگمگا رہے ہیں، متزلزل نہیں ہو رہے ہیں. میں مثال دے دوں، زینب سلیمانی کو دیکھیے اور آپ جو ہے اس نیوز ریڈر کو دیکھیے. حال ہی میں جو 12 روزہ ایران اسرائیل وار تھا، اس میں کس طرح سے وہ جو ہے ڈری نہیں. اور آپ یہ دیکھیں، یہ جو ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے گھر والے ان سے فون پر جب کہتے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ذہنوں کو کسی بھی حادثے کے لیے تیار رکھیں، کیونکہ میری ذمہ داری ایسی حالات میں پیغام رسانی کی ہے اور مجھے یہ ذمہ داری بنحو احسن انجام دینی ہے. آپ دیکھیں غزہ کی ماؤں کو، آپ دیکھیں جو ہے ان کے جو ہے ارادوں میں کسی طرح کی بھی سستی نہیں آ رہی ہے اور ان کی ڈگنیٹی میں کسی طرح کی بھی سستی نہیں آ رہی ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں یعنی 75 سال ہو رہے ہیں مسئلہ فلسطین کو کنٹینیو وہاں پر جو ہے گولہ بارود، بم، میزائل، سب سلسلہ جاری ہے، لیکن امید کی کرن کہیں بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، ڈگنیٹی کہیں بھی ختم نہیں ہو رہی ہے. دنیا و آخرت کو ساتھ لے کے جتنے بچے مارے جا رہے ہیں اتنے ہی ادھر پیدا بھی ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں انہیں کھنڈرات میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں، اسکول بھی چل رہے ہیں اور دنیا بسا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس ڈاکٹر کو جو ایمرجنسی میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی، 9 بچے ایک ساتھ
ان کے شہید کر دیے گئے، لیکن فقط جو ہے ان سے مل کر پھر اپنی ڈیوٹی میں مشغول ہو گئے۔ اب زینت ابراہیم زگزگی کو دیکھیں کہ جن کے 6 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود کتنی صلابت والی خاتون ہے، اور یہ حوصلے نہیں ٹوٹے ہیں، ڈگنیٹی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں خود شناسی، خدا شناسی۔ تو وہ سمجھ چکے ہیں اپنے درجے کو، اپنے عہدے کو، انہوں نے خود کو کسی پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہونے دیا ہے۔ جیسے کہ ہم بات کر چکے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا یا اسلام ہمیں، یا عورت کی اگر ہم خصوصاً بات کر رہے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں، وہ عورت کو ہر طریقے سے، ہر سلیقے سے جینا سکھا دیتی ہے، کیونکہ مسلسل حضرت زینب سلام اللہ علیہا ذمہ داریوں کا بوجھ لے کے چلی ہیں۔ ان ادوار کو گزارا حضرت زینب نے، چاہے ایک بیٹی کی شکل میں، چاہے ایک بہن کی شکل میں، چاہے ایک ماں کی شکل میں، چاہے جو ہے اپنے جو ہے امام کی مطیع اور فرما بردار ہونے کی شکل میں۔ بالکل۔ اگر ہم بات کریں آج کشمیر کی عورتیں، دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ریزن ہے اور کیوں مینٹل ہیلتھ کا شکار ہو رہے ہیں؟ دیٹ مینس کہیں نہ کہیں وہ کیا ان کے حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، یا کیا چیز ہے جو ان کو حوصلہ دے گی؟ جو آج مینٹل ہیلتھ کے شکار تو ہو چکے ہیں، یہ بات طے ہے، ٹھیک، نو ڈاؤٹ۔ اس چکشر اس گئی حالات تھی، اس ووت واریاہ وقت مصیبت وچھان تے تو تلان تے، اس کا اثر ہم سب پہ ہے۔ لیکن خصوصاً ایک عورت شاید جو سینسٹیو ہوتی ہے ایموشنلی، جو شاید اسی وجہ سے مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار زیادہ بن رہی ہے، تو زینب یا کردار سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ اس چیز کا سامنا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر عصر عاشور کے بعد دیکھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی مصیبتیں اتنی زیادہ تھی کہ بار بار ہم زیارت عاشورہ میں کیا ہو، مطلب عظیم مصیبت، بالکل، جو زمین و آسمان مصیبت ایسے کیسے پوچھوں، جو زمین و آسمان پر عظیم مصیبت، جس پر ملائکہ، فرشتوں، انبیاء، اولیاء، مرسلین نے گریہ کیا، زمین و آسمان رو رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں رہبر معظم آپ دیکھیں کہ یعنی عصر عاشور کے بعد جہاں تازہ مصیبتیں شروع ہوئی، خونی کارزار اور تنہائی، اسیری، بے کسی، یہاں پر رہبر فرماتے ہیں کہ اگر عصر عاشور کے بعد کربلا میں آپ کو کسی کو ابا عبداللہ الحسین کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیں، کہ بقول شاعر کے حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، بے شک، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب۔ بے شک۔ کیوں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی مینٹل ہیلتھ پر کیوں کوئی اثر نہیں پڑا؟ کیوں نہیں پڑا؟ کیونکہ پروردگار پر توکل بھی تھا، رابطہ بھی مضبوط تھا، اور خدا زینب سلام اللہ علیہ کی نظر میں بڑا تھا۔ لہٰذا خدا کے لیے انسان جب قدم اٹھاتا ہے، قیام کرتا ہے، تو وہ نہیں دیکھتا ہے میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے مال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا جو ہے میری اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی فکر، اس کا ہم و غم فقط اور فقط کیا رہتا ہے کہ جو ہے پروردگار کیا تیری خوشنودی مجھے مل رہی ہے۔ اب دیکھیں کربلا میں اور لوگوں کا بھی جو ہے یہی حال تھا، یعنی جوان شہید ہو رہا ہے، خون میں لت پت ہے، اور اب عبداللہ الحسین سے کہہ رہا ہے کہ اوفائی، تو کیا میں نے وفا کی؟ لہٰذا زینب سلام اللہ علیہ کی نگاہ میں مرضی پروردگار اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ مشکلوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا گیا۔ لہٰذا واقعاً جو ہے اگر ہم بھی اپنی زندگی میں پروردگار کے ساتھ رابطے کو مضبوط رکھیں، اور توکل کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کو انجام دیں، شاید امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم اپنی ڈیوٹی کو انجام دو،
چاہے تمہیں کن بھی مشکلات کا اس میں سامنا کرنا پڑے، نتیجہ خدا پر چھوڑ دو، بالکل تو پھر تمہیں کوئی مینٹل ہیلتھ پر جو ہے تمہیں کچھ اثر ہی نہیں پڑے گا، بالکل جب بالکل تم نتیجہ خدا کے حوالے، اور خدا اتنا مہربان ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ نتیجے میں ہمیں کیا دینا ہے۔ بالکل، یہ آپ نے کتنی بجا بات فرمائی نا، کہ میں چونکہ خود سائیکالوجی، کلینکل سائیکالوجی بیک گراؤنڈ سے وابستہ ہوں، تو میں زیادہ کیوریس تھی اس سوال کے جواب کے لیے خود بھی، کیونکہ دیکھ رہے ہیں آج کل کیا حالت ہے معاشرے کی، مینٹل ہیلتھ ایشوز عروج پہ ہیں اس وقت، اور کیا نہ جانے لوگ زیادہ حساس ہو رہے ہیں یا زیادہ گھر کرنے دے رہے ہیں ایشوز کو اپنے ذہن میں۔ لیکن یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ جب انسان کا یقین اتنا بلند ہو اپنے اس عظیم پروردگار پہ کہ پروردگارہ تو ہی جانتا ہے، تو نے اگر تیری رضامندی اسی میں ہے کہ مجھے اس چیز کا، اس وقت کا، اس مشکل کا سامنا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لبیک، لیکن اس کا اجر دینے والا تو ہے، میں بندہ ہوں، میں بس صبر کر سکتا ہوں۔ تو انسان نہ اس وقت اس کے ذہن میں کوئی مشکل گھر کر جائے گی، نہ کوئی ایشو اٹھے گا، نہ ہی انسان اس پہ سوچنے لگے گا، اور نہ ہی پھر آگے وہ کسی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو جائے گا۔ طاہرہ جی، ہم اس پہ جتنی بات کریں اتنی کم ہے، کیونکہ زینبیہ کردار سے ہمیں اتنے لیسنز ملتے ہیں، نہ کہ صرف عورت کو، حضرت پورے سماج کو۔ زینب سلام اللہ علیہ ایک شخص نہیں ہے، زینب سلام اللہ علیہ کے اندر ایک کائنات سمٹی بالکل ہوئی ہے۔ مکمل ایک فلسفہ خود میں ہی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ تو لیکن ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس، وقت، جو کہ مختصر ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں کہیں نہ کہیں رکنا پڑتا ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ آئے یہاں، آپ نے یہ دعوت قبول کی اتنے شارٹ نوٹس پہ، چونکہ آنیسٹلی ابھی طاہرہ جی کا شیڈیول اتنا بزی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود شی کنسیڈرڈ مائی ریکویسٹ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی تھی کچھ۔ تھینک یو سو مچ میم یہاں آنے کے لیے۔ لیکن جانے سے پہلے ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ ایک لائٹر نوٹ پہ سیگمنٹ کرتے ہیں، ایک ریپڈ فائر سیگمنٹ، ٹھیک چھا؟ بہٕ پرٛژھٕ تۄہہِ کینٛہہ سوال، یہ تُہنٛدِس ذہنس منٛز گۄڈنیٚتھٕے جواب کِس صوٗرتس منٛز تُہۍ ؤنِو سُہ، سونٛچُن چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ، اَتھ منٛز آسن 3-4 سوال۔ ریڈی چھُو تُہۍ؟ اوکے، گۄڈنیُک سوال چھُ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک ٹریٹ جو ہر کشمیری لڑکی میں ہونا چاہیے۔ بصیرت۔ بصیرت۔ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے۔ آئی نو میں نے آپ کو 1 word آنسر بولا ہے اور آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، لیکن میں چاہتی ہوں جسٹ ایک لائن میں ایکسپلین کرے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے۔ جب ویژن بڑا ہوگا تو ساری چیزیں اس کے لیے خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ، میں نے ایک لائن بولا، آپ نے ایک لائن میں ایکسپلین کر دی ساری بات۔ واو۔ حجاب ان 1 word۔ حجاب میراث حضرت زینب سلام اللہ علیہ، بے شک۔ اگر آپ کو یزید کے دربار میں بولنے کا موقع ملتا تو آپ کس جملے سے شروع کرتی؟ حیات من الذلہ۔ ہاں، بہت ہی خوبصورت۔ اس سے زیادہ خوبصورت چیز پہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو، اس ایپیسوڈ کو اینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تھینک یو سو مچ میم یہاں آنے کے لیے، بہت اچھا لگا، بہت ہی ہیلدی ڈسکشن رہا۔ انشاءاللہ امید تھی، جو میں ہر ایپیسوڈ کے اینڈ پہ بولتی ہوں، کہ ایک مقصد سے یہ ایپیسوڈ تھا آج کا۔ امید ہے ایمن تان یہ بات نہ ونوس ان کی زندگی میں کچھ ویلیو ایڈ کرے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے۔ لیکن جاتے جاتے ایز یوزول کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بول کر ہی جاتی ہوں کہ اگرے زنہِ چھو وٕچھان تیٚلہِ وَنو بہٕ اَکٕے کَتھ، مہ ٲسِو زیادٕ سونٛچان، مہ ٲسِو زیادٕ زہربادَن زنٛگ ژھٕنان، تۄہہِ چھو خۄدایَن پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری طے کٔرِتھ تھٲومٕژ۔ پُشراو خۄدایَس، ژٕ کر پَنُن حل، ژٕ کر حرکت، سُہ کری برکت۔ وۄنۍ گوٚو اگر مرد چھِ وٕچھان، مہربانی کر کے میں کسی کو یہ اجازت نہیں دے رہی ہوں کہ اس کے بعد آپ انگلیاں اٹھائیں عورتوں پہ۔ جن تک یہ بات پہنچانی تھی وہ سمجھ گئے، تمن چھ پتہ تمن کیا چھ کرُن۔ تھینک یو سو مچ، آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون۔